दुनिया में सबसे ज्यादा समय कितनी बार रुका है? दुनिया में जो समय रुका है कितनी बार रुका है? 3 बार बताया गया कि 3 बार रुका है। आप बताओ। जमात की रकात हासिल करने के लिए मस्जिद में भाग सकते हैं? इनका सवाल यह है, जमात की रकात हासिल करने के लिए क्या मस्जिद में भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते, नबी ने मना किया। नबी जो है वो ये चाहते थे कि मोमिन जो है एक वकार के साथ कदम बढ़ाए। आप नमाज के लिए भाग रहे हैं, जब हुजूर ने फरमा दिया कि जिसे रुकू मिल गया उसे रकात मिल गई, फिर कहेंगे भाग दौड़ मचानी, और जिसे तैयात मिल गई उसे जमात मिल गई। तो आपकी अगर एक रकात निकल भी गई तो आप उसे पूरी कर लो। कम से कम मस्जिद में, वो अल्लाह का घर है। आप किसी बड़े से बड़े मिनिस्टर के घर में भाग के दिखाओ, आपकी टांगे कटवा देगा। और आप जो सबका मिनिस्टर है उसके घर में आप भागा दौड़ी मचा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, दम कर रहे हैं। असल में हमें सिखाया नहीं जाता। ये जो है बैतुल्लाह अल्लाह के घर, उसकी तौफीक है जो उसने हमें वहां आने का मौका दिया, और हम वहां उधम चौकड़ी मचाने लगे उसके घर में, तो वो आगे तौफीक ही छीन लेगा। आपका सवाल था कि कितनी बार वक्त रुका। भाई महराज के टाइम में तो सुना है कि कुंडी हिलती रही, गर्म बिस्तर रहा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज हुई। तो और वक्त रुकने का मामला, वक्त पीछे तो गया। हजरत अली की जब नमाज कज़ा हो गई असर के टाइम, तो वक्त को पीछे कर दिया गया, लेकिन रुका नहीं वक्त। रुका उस टाइम का है कि वो लम्हों में पूरे महराज का जो वाकया है वो अल्लाह ने करा दिया अपने नबी को। हाँ जी। बच्चों को कितनी उम्र में नमाज पढ़नी चाहिए? इनका सवाल ये, बच्चों को कितनी उम्र में नमाज पढ़नी चाहिए? मेरी मुन्नी तो होती है, मेरी 1.25 साल की है, वो नमाज पढ़ती है। अपने माँ बाप को देख के शुरू में पढ़ लेते हैं, लेकिन नबी ने फरमाया 7 साल का बच्चा हो तो उसे नमाज पढ़ाओ, 10 साल का ना पढ़े तो उस पर सख्ती करो। तो 7 साल के बच्चे पे तो मेरे नजदीक नमाज जो है वो आपको प्रैक्टिस करा देनी चाहिए। और तमाम दीन के हुजूर ने तो एक छोटी सी हदीस ये फरमा दी, लेकिन हुजूर की छोटी छोटी बातें जो है ना, इन्हें फैला लिया करो। उसमें सब कुछ, रोजे भी रखवाने शुरू करो, उन्हें नमाज भी सिखाओ। कभी उम्र पे जा रहे हैं उन्हें साथ ले जाओ, जो अल्लाह का घर देखे, रसूल का रोजा देखे, अगर पैसे आपके पास है तो ये सारी चीजें 7 साल की उम्र से प्रैक्टिस कराना शुरू करो। उन्हें अपनी कदरें मालूम होनी चाहिए, इस्लाम की कदरें क्या है। जी, नमाज के लिए जाने खुद तो जाने हम देर से, और जो बच्चे पहले आए हों उनको पीछे खदेड़ते रहे, ये सही है? इनका सवाल यह है कि हम देर से जाते हैं, आगे खड़े हुए बच्चों को पीछे धकेलते रहते हैं, क्या ये सही है? भाई मेरे नजदीक तो नाजायज है बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं और सजदा लंबा कर दिया काफी। सहाबा किराम को यहां तक इश्काल हुआ कि हुजूर की कहीं रूह परवाज न कर गई, लेकिन जब देखा तो हजरत हसन और हुसैन हुजूर की पीठ पे थे और हुजूर ने सजदा लंबा कर दिया, उन्हें उतारा नहीं। तो वो तो पहली सफ से भी आगे थे, हम तो पहली सफ से हाथ खींच के उसे आगे वो आए ना। मैंने खुद देखा, मैंने शायद पिछले प्रोग्राम में बताया था, तुर्की के इमाम साहब इंजन बने हुए और उनके पीछे तमाम बच्चे रेलगाड़ी मस्जिद के चक्कर काट रहे थे। आप अगर अपने बच्चों को मस्जिदों में इस तरह के झटके दोगे, आएंगे नहीं आगे, और इस दीन को संभालने वाले आपको मिलेंगे नहीं आगे। तो पहले कम हो गए, लेकिन बाकी भी फारी कर रहे हैं हम इन्हें इस तरह के झटके देख। पहली सब में खड़े करो बच्चों को, अगर वो 7 साल का है, उससे बड़ा बच्चा है। जी हाँ। मेरे भाई बहुत लंगर वगैरह करते हैं, जबकि हमारे बहन भाई भी परेशान हैं, वो उनकी भी थोड़ी बहुत मदद करते हैं, क्या ये लंगर वगैरह जायज है? बड़ा अच्छा सवाल है भाई इनका। देखो मैं आज आपको एक बात बताऊँ, इनका सवाल तो समझ लिया। इनका सवाल ये है कि भाई लंगर वगैरह करता है, बहुत गरीबों में बांटता है और अपने बहन भाई परेशान है, उनकी मदद करता हो हल्की फुल्की, क्या उसका ये लंगर करना, गरीबों में बांटना जायज है? देखो हर बात रसूलुल्लाह से पूछा करो। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे सदक़े का सबसे ज्यादा हकदार कौन है, तो नबी ने फरमाया तेरे माँ बाप, तो उसके बाद तेरे अहल वयाल, कि उसके बाद तेरे रिश्तेदार, उसके बाद तेरे पड़ोसी, उसके बाद तू जहां मर्जी खर्च कर। तो अगर आप सबसे पहले जहां मर्जी खर्च कर रहे हैं तो आप सबका हक मार रहे हैं, माँ बाप, अहल वयाल, रिश्तेदार, पड़ोसी। तो अगर इस तरह से आप खर्च कर रहे हैं कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है, तो आप यकीन करो कितने लंगर चला लो, आप कबूल नहीं है। अगर आपके अपने रिश्तेदारों को ज़कात और भीख मांगनी पड़ रही और आपके लंगर चल रहे हैं, तो अल्लाह के यहाँ उल्टा टंगेंगे आप, क्योंकि आप हुजूर की तालीमात से, क्योंकि नेकी तब नेकी है जब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे में, वरना वो नेकी नहीं है। ये आप करते हैं। बहुत से लोग मिट्टी के ठीकरे पर सजदा करते हैं, हाँ क्या ये सही? अच्छा, हाँ मैंने भी देखा भाई,
مٹی کے ٹھیکرے پہ ہاں یہ کوئی جائز ہے بالکل. یہ شیعہ حضرات زیادہ کرتے ہیں مٹی کے ٹھیکرے پہ, اور بھی بہت سارے جو جن میں زیادہ شدت اس بات کی ہوتی ہے وہ ہم قالین پہ سجدہ نہیں کریں گے, کیونکہ اصل میں تو اس زمانے میں مٹی تھی, ریت تھا, اور اس پہ سجدے کیا کرتے تھے. ریت جو تھا وہ تھوڑا سا ہلڈل ہوا کرتا تھا, جیسے آج قالین ہے ہمارے, تو مٹی کا کوئی ٹھیکرا رکھ لیا کرتے تھے اور ان پہ سجدہ کرتے تھے. کوئی حرج نہیں ہے, زیادہ سیف ہے میرے نزدیک. دیکھو میں نے آپ کو بتایا کہ حکمت جو ہے مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. نبی نے فرمائی یہ بات, جہاں سے ملے لے لو. اگر آپ کو شیعوں سے کوئی بات اچھی مل رہی نا, یہ نہ سوچو یہ شیعہ ہیں. آپ کی حکمت بڑی چیز ہے, اگر آپ کو کہیں سے مل رہی نا لے لو. غیر مسلموں سے ملے لے لو, کہیں سے بھی ملے آپ لے لو, لیکن وہ شرک کے دائرے میں نہ, شرک سے باہر ہونی چاہیے, پاک دائرہ ہونا چاہیے, پھر کوئی نہیں. ہاں جی, پڑوسی اور رشتے دار میں کس کا حق پہلے آتا ہے اور کس کا حق زیادہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے پڑوسی اور رشتے دار میں پہلے کس کا حق ہے. دیکھو جو میں نے حدیث سنائی نا آپ کو, اس میں حضور نے کیا فرمایا, 1 نمبر پہ ماں باپ, 2 نمبر پہ اہل ویال, 3 نمبر پہ رشتے دار, 4 نمبر پہ پڑوسی. تو اس میں کس کا حق پہلا آیا؟ رشتے دار. اور اگر کوئی رشتے دار اور پڑوسی دونوں ہوں تو ان کا بہت زیادہ حق ہے. نبی نے فرمایا صلہ رحمی کہ آپ کو بہت زیادہ اجر تب ملتا ہے اگر وہ اس کا دوگنا تگنا اجر ہو جاتا ہے. ایک تو آپ کو صلہ رحمی کا, پھر آپ اپنے پڑوسی کے کام آ رہے ہیں, پھر وہ رشتے دار بھی, 3 اجر آپ کو ملتے ہیں. یہ بھی نبی کی حدیث سے ثابت ہے. جی, ان کا سوال یہ نماز کے لیے بچوں کو مار سکتے ہیں, 10 سال کے بچے کو, اس سے چھوٹے بچوں کو نہیں. مارنے سے مراد ہاتھ پیر نہیں توڑنے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیت اتری نا کہ اپنی عورتوں کو ہلکی پھلکی مار دے سکتے ہو اگر وہ نافرمانی کریں, تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ حضور کیسی مار؟ تو حضور کے ہاتھ میں مسواک تھی ڈنڈی, اس سے مارو, اور ٹانگوں پہ مارنا, چہرے پہ نہ مارنا, نشان نہ پڑے ایسا نہ مارنا. تو ساری تعلیمات دے کے کیا حضور, وہی تعلیمات پھیلا دو پورے معاشرے میں. اپنے بچوں کو بھی ہلکی پھلکی مار, کم بھی ہو, جانوروں کی طرح نہیں مارنا کہ آپ نہ قرآن پڑھنے والے بچوں کو مارو نہ نماز کے لیے مارو. جب اللہ ہی ہمیں چھوٹ دیتا رہتا ہے, قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر سکتا ہے, شرک نہیں معاف کرے. تو آگے چل کے آپ کے بچوں کو اللہ توبہ کی توفیق دیتے. اور آپ نے کوٹ کے ڈال رکھا اسے قرآن پڑھنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, اللہ آپ کو ٹانگے گا الٹا, کیونکہ نبی نے کبھی نہیں مارا بچوں کو. نبی تو الٹا گھوڑا بن جایا کرتے تھے حسن حسین کے لیے. اور اس طرح جیسے آپ چلتے ہو نا اپنے بچوں کے لیے, اب تو دکھتے نہیں لوگ گھروں میں, ورنہ پہلے تو لوگ گھوڑا بن جاتے تھے نا. حضور اس طرح گھوڑا بنتے تھے اپنے بچوں کے لیے. اور امامہ نام کی ایک حضور کی نوازی تھی, یہاں بٹھاتے تھے کندھے میں. ہاں جی, ان کا سوال یہ ہے فرقے بازی میں ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگانا کیسا ہے؟ بالکل ناجائز حرام ہے بھائی. اگر کوئی خود یہ کہے کہ میں کافر ہو گیا تو پھر تو بات الگ ہے, اسے تو دائرہ اسلام سے باہر کیا جائے. لیکن یہ کہ کوئی اہل حدیث حنفیوں پہ فتوے لگائے, کوئی بریلوی دیوبندیوں پہ فتوے لگائے, یہ اللہ رسول کا کام ہے. کفر کے فتوے لگانا کسی انسان کا کام نہیں ہے. آپ صرف انہیں کہہ تو سکتے ہو گناہ گار ہیں, آپ کو اپنا ہی نہیں پتا. آپ اسی لیے اپنی ہدایت کی دعا کریں کریں, اوروں کی ہدایت کی دعا کریں کریں. آپ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. جب آپ اپنی تنہائی چیک کریں گے نا, اور اپنے وسوسے, اپنے خیالات, اپنے معاملات, اپنے رویے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, آپ کو گھن آنے لگی اپنے آپ سے. مجھے تو آتی ہے اپنے آپ سے, میں ایمانداری کی بات کہہ رہا, اللہ کو حاضر ناظر جان کے, کہ جب مجھے اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں نا تو آپ یقین کرو مجھے گھن آتی ہے اپنے آپ سے. میں کیسا ایمان والا ہوں, اتنی باتیں کرنے کے باوجود بھی میرے اندر اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. تو اس لیے انگلی اٹھانا بند کر دو یار. ایک انگلی ہم کسی کو اٹھائیں گے 3 ہماری طرف آ جائیں گے. اس لیے بچو, سب کے لیے دعا کرو اور اپنے لیے بھی ہدایت کرو. غیر مسلم کے ہاتھ کا کھانا یا غیر مسلم کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا, ان کا سوال یہ ہے غیر مسلم کا کھانا یا غیر مسلم کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کیسا ہے؟ بھائی ایک یہودیہ تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کی, یہودی کافر تو ہوتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ دعوت میں گئے اور صحابہ کرام کو لے کے گئے. وہ بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے زہر گوشت دے دیا تھا, اور اس بوٹی کو حضور نے منہ میں بھی رکھ لیا تھا. ایک صحابی کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس زہر کا اثر اتنا تھا کہ آخر میں روایتوں میں لکھا ہے کہ اسی زہر کے اثر سے آخر میں ڈیتھ ہوئی, بخار چڑھا آخر میں. تو وہ یہودیت تو تھی, اس کی دعوت میں گئے نا, تو اس لیے غیر مسلموں کو نہ کھانا بنا نہ ان کے گھر جانا, دعوتوں میں جانا. بس یہ دیکھ لیں کہ وہ پاک صاف چیزیں آپ کو کھلا رہے نہیں کھلا رہے, کہیں آپ کے سامنے جھٹکا تو نہیں پروس رہے, کہیں آپ کے سامنے سور تو نہیں پروس رہے. آپ کو اگر ویج کو کھانا کھلا رہے تو ویج کھانا آپ کو کھانا چاہیے, کوئی حرج نہیں. طلاق کے بعد بھی عورت شوہر کے ساتھ رہنا اور اس کے ماں باپ سے میل جول رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ عورت کو طلاق ہو جائے
اس کے بعد بھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس سے میل جول رکھیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے بھائی، کیونکہ وہ تو اللہ کی دشمن ہے جو شریعت کی پابندی نہیں کر رہی، اس سے اس کے ماں باپ اگر تعلق رکھ رہے ہیں تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. دیکھو میں ایک حدیث سنا ہوں بہت حسین، پہلے بھی سنائی میں نے، شاید اس پر کر دینا. ایک بار نبی نے فرمایا کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ تو ناراض ہو گئی، لوگوں کے دلوں سے بھی اس کی محبت ہٹا دے. اور جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے گا تو اللہ تو خوش ہو گئی، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت بڑھ جائے گا. تو اس لیے پرواہ نہ کریں، چھوڑ دیں اسے. جب وہ اللہ کی نہیں ہے تو آپ کی کہاں سے ہوئی؟ جب ابھی قرآن کی آیت آئی نا کہ ہمیں اللہ نے مال اور اولاد جو ہے نا یہاں کی زینت کے لیے، یہاں فائدہ اٹھانے کے لیے، کہ یہاں کی ہماری زندگی آسانی سے کٹ جائے، اس کے لیے دی. اگر وہ اولاد اللہ اس کے رسول کی نہیں ہے، آپ کی بھی نہیں ہے، چھوڑ دو، کاٹ کے ڈال دو، بالکل اس سے رشتہ ختم کر دو. ہاں اگر وہ توبہ کر لے اور عدت کر لے اور پھر دوبارہ سے اپنے شوہر سے کسی اور سے نکاح کر کے اس کے پاس جائے، اگر شریعت کو فالو کر رہی تو وہ آپ کی ہے، ورنہ وہ کسی کی نہیں ہے. یہی تو کہا قرآن میں اللہ نے سورۃ توبہ میں پیچھے آیت آئی تھی کہ تمہیں کافروں کی خبروں پہ بھی نہیں کھڑے ہونا، چاہے وہ تمہارے اپنے رشتے دار ہوں، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی. پچھلے ہفتے شاید آیتیں آئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب انہوں نے دیکھا کہ میرا باپ کفر کی حالت میں مر رہا تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا بند کر دیا تھا. تو آپ کے لیے بھی وہ مر گئی، بس وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دائرے سے باہر گئی.